السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد، اور اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان سادھوؤں کی ناجائز حرکت سے، ان لنڈوؤں کی ناجائز سوچ سے آپ لوگ محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے، ہر بیماری سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے، اللہ آپ لوگوں کی پریشانی کو دور فرمائے۔ بہرکیف کہاں سے شروع کروں میں معلوم نہیں۔ آخر یہ عرب کو جگا کے چھوڑ دی نوپر شرما بھائی، یہ نوپر شرما سارے عرب کو جگا دی، سارے عرب کو جگا دی۔ انہوں جو لنڈموں کو جگانے نکلے تھے، لیکن ایسا ہوگا کہ پوری دنیا جاگ گئی بھائی۔ اب صرف عالم اسلام نہیں بلکہ میں ایسے ملکوں کے بھی نامہ بولوں گا۔ آج کملا ہارس جو وائس پریزیڈنٹ ہے امریکہ کی، انہیں اور جو بائیڈن کا ایک سرکاری بیان آیا وہاں کے چینل پر، وہاں کے ٹی وی پر، وہاں کی قوم سے خطاب کرتے ہوئے انڈیا کے اوپر پابندیاں عائد کرنے کی بات کی گئی۔ جو ریڈ لائن ہوتی ہے وہ ریڈ لائن کراس کر دیا گیا تھے ہمارا بھارت اس لیے بول رہے ہیں وہ لوگ کیونکہ یعنی یہ سارے جتنے بھی یہ لنڈوا اور لنڈیاں ہیں، مثال کے طور پہ کالے لنڈو کے اوپر تو کیس بک ہوا، لیکن اس سے پہلے بھی جو گستاخیاں کرا تھا انہیں وہ بھی دبا کے چل رہا ادھر۔ ہمارے قرآن پاک کو ایک ہری کتاب بولا تھا انہیں، آپ لوگ بھول گئے یا یاد ہے آپ لوگوں کو پتہ نہیں، لیکن وہ سارے چیزیں، وہ سارے ریکارڈز ہیں وہاں پہ۔ ان کے جتنے بھی آتنکی ہے یہ نوین چنڈال اور نوپر شرما کو تو پارٹی سے باہر نکالے، یہ کالے لنڈو اور یہ سنیاسی جو بندر کی شکل کا ہے، بندر کی نسل کا ہے، جو اتنا مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے یو پی کے، اور اتنے مساجد کو جو شہید کیا، سمجھے، وہ سارے چیزوں کی بات چل رہی بھائی۔ ابھی یہ مسلمان خاموش بیٹھنے والا نہیں، ایک تو یہ عرب ہے، یہ لوگ کبھی بھولتے نہیں، یہ ایک مرتبہ کوئی چیز تھان لیتے ہیں یہ لوگ کہ یہ کرنا ہے بولے تو ہر حال میں کرتے ہیں۔ ابھی سعودی عربیہ نے آج اعلان کر دیا ہے کہ ان کے جتنے کانٹریکٹس تھے، جتنے ان لوگوں کے تعلقات تھے، وہ سارے پبلک کی دباؤ میں آ کر ہی صحیح، لیکن جو پبلک نے بھی وہاں کا کام کیا، وہاں کی شعب اور معطرین نے مجبور ہو کر سرکار نے یہ قدم اٹھایا اور سارے چیزوں کو آج کینسل کرنے کی بات کر دی۔ یہ ایک چیز ہو گئی۔ حالانکہ کل ایک بیان آیا تھا ان کا جو $2 میں $2 بیرل کے حساب سے جو امریکہ کو، فرانس کو اور دوسرے کنٹریوں کو جو دے رہا تھا سعودیہ، وہ ریٹ بڑھا کر $6 کر دیا تھا۔ یہ وجہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں، یہ ریٹ اتنا بڑھایا تھا کیوں؟ اس نے 15 جون تک معاہدہ ہے، یہ لوگوں کا کانٹریکٹ ہے۔ اگرچہ 15 جون سے پہلے اگرچہ کوئی کنٹری اگرچہ اپنے کون سے بھی کارن اگرچہ کوئی کانٹریکٹ کو اگرچہ ختم کرتی تو پورا 5 سال کا ادا کرنا پڑتا، بھلا وہ 4 سال 11 مہینے 15 دن لے لیے رہو، کوئی بات نہیں، 15 دن بھی باقی ہے تو پورے 5 سال کا دینا پڑتا۔ تو اس سے بچنے کے لیے سعودیہ نے چاہتا اگرچہ تو کانٹریکٹ کینسل کر دیتا تھا، لیکن اس نے یہ کل $1 میں بڑھا دیا تھا، اس کو 2 کی جگہ $6 کر دیا تھا، چھک پر آ کے انہوں خود طلب کرنا بند کر دے بول کے۔ یہ ایک چیز ہو گئی۔ ارے بھائی اب تو بات یہاں تک پہنچ چکی ہے، اردن بولے تو وہی فلسطین، سیریا، لیبیا، ایران، عراق، یہ سارے ممالک ان کا کمپلیٹلی بائیکاٹ کر دیے، اور ان کی تو مانگ یہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ گستاخ رسول کو ہمارے حوالے کیا جائے، یا جو چیز یہ لوگ کو اسلام میں ہے، قرآن پاک میں ہے، وہ سزا دو ان کو۔
ان کو پارٹی سے نکالنے سے ان کا مطلب ان کا مقصد پورا نہیں ہوتا. ان کا مقصد اور مطلب ایک ہی چیز مانگ رہے ہیں یہ لوگ کہ سزا دو ان پاکھنڈیوں کو، ان پاکھنڈیوں کو سزا دو. اور یہ اور ایک بزاد ہے ہندو مہا سبھا کی، میں اس کے بعد وہ ویڈیو بناؤں گا، وہ ویڈیو بھی رکھوں گا. وہ بھی ابھی دبا کے چل رہا، لیکن میں ویڈیو بنانے کے بعد اور دبا کے چلتا. یہ امید ہے میرے کو انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے اوپر، آپ لوگ دیکھیں گے بھی، چار کو دکھائیں گے تو جب یہ ساری دنیا بھی دیکھے گی تو ساری چیزیں ہوں گے. اس کے بعد وہ ویڈیو بھی بناؤں گا میں اس کے بعد رکھ کر، تاکہ جس طریقے سے اب کیا ہے بھائی، ان کے سارے اب یعنی حساب کتاب کا وقت آ چکا ہے. ان کے گھڑے گندگی کے بھر چکے ہیں، کیونکہ یہ لوگ جو 8 سال میں جو گند مچائے تھے نا، اب یہ جو ہے سو ان کو برابر مل رہا ہے بھائی. برابر جو یہ لوگ بولتے ہیں نا، انٹرسٹ کے ساتھ، انٹرسٹ کھاتے ہیں نا یہ، کیونکہ حرامی نسل ہے یہ، تو اس کے ساتھ ان کو ادا ہو رہا ہے. ہاں یہ لوگ کیا سوچے تھے، ہم جو چاہے بول لیں گے، جو چاہے کر لیں گے، ہم ایسے ہی سرخیوں میں رہیں گے، ایسے ہی مشہور ہو جائیں گے مسلمانوں کے بول کر، اسلام کو گالی دے کر، نعوذ باللہ. تو اب ان کی اوقات ان کو معلوم ہو گئی. اور یہاں تک آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں میں، ایسے کافی عربی لوگ ہیں جو ہندی سیکھ رہے ہیں. ہندی سیکھنے کا ان کا مقصد اور مطلب ایک ہی ہے، صرف ان کی کم بختی پہ، ان کی کن ذہنی پہ، ان کی گندی سوچ پہ نظر رکھی جائے، وہ لوگوں کو وقت واحد میں سمجھ میں آ جائے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، یہ پتہ چل سکے. یہ ہو گیا. ابھی آپ کو میں یہ بتا دوں، سعودیہ کا آج جو سفیر کو، انڈین ایمبیسی کے سفیروں کو بلایا گیا، بلا کے ایک میٹنگ کی گئی کہ یہ بتا دیا گیا کہ ہم تمام تعلقات تم سے منتقی کرتے ہیں، تم سے توڑتے ہیں، تم سے منسوخ کرتے ہیں، اور جو ہمارے کانٹریکٹس تھے دوسرے، یہ پٹرول اور آئل کو، ڈیزل کو چھوڑ کر، آئل کو چھوڑ کر، باخر کے سارے ہم معاہدے کینسل کرتے ہیں تمہارے ساتھ. اور یہ بھی اعلان کیا انہوں نے کہ جتنے غیر مسلم ہوں گے اب ان کے ویزے بالکل نہیں نکلیں گے، چاہے وہ انویسٹر ویزے ہو، چاہے وہ کون سے بھی ایسے ویزے ہو، ویزے نہیں ملیں گے. کیونکہ وہاں کی عوام اتنی گرم ہو چکی ہے بھائی، کویت کی ہو یا قطر کی ہو یا سعودیہ کی ہو یا بحرین کی ہو، یہ لوگ روڈوں پہ نکل آئے ہیں، جبکہ ان کی زندگی میں یہ لوگ کبھی نہیں نکلتے تھے اس چیزوں کے لیے. یہ لوگ کبھی بھی اے سی سے باہر نہیں نکلتے تھے، لوگ ٹھنڈا ہونا رہتا تھا. لیکن یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا، اللہ رب العزت کی طرف سے ہو رہا. اللہ رب العزت ان کے دلوں میں ڈال چکے ہیں. اب یہ لوگ خاموش بیٹھنے والی قوم نہیں ہے. اب ان کے یہ جو ہمارے مخالفین اسلام ہیں، مخالفین مسلم ہیں، اب ان کو تو ان کا وقت آ چکا ہے. اب ان کا کریا کرم بہت قریب ہے. ہم پہلے سے بولتے ہوئے آئے، یہ سدھرے نہیں. یہ لوگ سوچتے تھے ایسی بول رہے ہیں ابو فیصل، اب پھٹری بھی پھٹری بھی، اب کوئی غٹر میں بھی جو ہے تم کو پناہ نہیں ملے گی. اب آؤں گا میں کالے لنڈو کے اوپر. کیس تو بک ہو گیا لیکن ابھی تک اریسٹ نہیں کیا گیا. اس کو اریسٹ کر کے اس کے وہ پرانے کیسز کو نکال کر، جو ہمارے قرآن پاک کی بے حرمتی کی تھی اس نے، قرآن پاک کی شان میں گستاخی کی تھی انہیں، یہ صرف اجمیر شریف خواجہ غریب النواز کی شان میں گستاخی نہیں کیا. یہ لنڈو، یہ بدجنور، یہ حقیر، یہ نالائق، یہ لنڈو کو اسی سزا ملنی چاہیے تاکہ تلنگانہ کا ماحول بنا رہے اور صحیح رہے. کیونکہ یہ مشہور ہونے کے لیے، سرخیوں میں رہنے کے لیے، اور اس کے وجہ سے ان بھکتوں کو موتر پینے والے، گڑمبا پینے والے، ٹٹی کھانے والے، گٹریں صاف کرنے والے، اس کے وجہ سے چند لنڈوؤں کو خوش کرنے کے لیے انہیں بول دیتا. لیکن اب انجام بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اب تم لوگوں کی صحیح پھٹنے کا وقت آ گیا. تمہارے اوپر اب صرف FIR نہیں، تمہارے اوپر کاروائیاں بھی ہوں گے. اب منہ کھول کے بتاؤ، اگرچہ واقع تم ایک جھٹکے کی اولاد ہے، اگرچہ ایک ہی اس سے نکلے ہوئے ہے، اب بول کے بتاؤ اب کتنا گند ہے تمہارے دلوں میں،
مسلمان کو اور اسلام کو لے کر اب ظاہر کر کے بتاؤ. اب پتہ چلے گا تم کو, اب معلوم ہو جائے گا, ہر چیز کا جواب ملے گا, وہ بھی 100%, 1% بھی معاف کیا نہیں کیا جائے گا. بہرحال میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, آپ لوگوں کو یہی بتا دوں میں کہ سارے جی سی سی سے, سارے او آئی سی سے ان کا بائیکاٹ ہو چکا ہے, ان کے اوپر پابندیاں عائد ہو رہے ہیں اور سارے پروڈکٹ بینڈ ہو چکے ہیں. یہ بات تو ہمارے لیے جس طریقے سے یہ لوگ جو سوچتے تھے نا وہ نکل گیا. اچھا, اور ایک چیز میں بھول گیا تھا, ابھی یاد آ گیا, ابھی بتا دوں میں آپ لوگوں کو. بعض سوشل میڈیا پہ بعض لنڈوے ہیں, یعنی کہ ابھی پلین کا دروازہ بھی نہیں دیکھیے یہ لوگ, پلین کی سیڑھیاں بھی نہیں دیکھیے یہ لوگ. پلین میں بیٹھنے کے لیے جو سیڑھیاں لگاتے ہیں, کتنے سیڑھیاں رہتے وہ تک پتہ نہیں ہے ان کو, سمجھے. کبھی پلین کی اسپیلنگ بھی نہیں معلوم. بائیکاٹ کرو کہتے قطر ایئرویز کا, کیونکہ دبا کے دیا نا بھائی انہیں. ہمارے وائس پریزیڈنٹ صدر جمہوریہ کو اس نے بائیکاٹ کیا, پہلے دعوت میں بلایا, اس کو دعوت دی, اس نے عشاء کا بندوبست کیا, اس کے بعد پھر کینسل کر دیا. وجہ وہاں کی عوام بہت گرم تھی اور کینسل کر دیا. تو یہ غصے میں آ کر انہوں بائیکاٹ کرنے جا رہے قطر ایئرویز کا. ارے کم بختو سالو, تم لوگ پلین میں بیٹھتے ہو کبھی؟ پلین کے اسپیلنگ معلوم ہے؟ تم بائیکاٹ کر بولنے سے بائیکاٹ ہو جاتا ہے؟ تمہاری نسل ختم ہو جائے گی, کوئی کام نہیں کر سکتے تم سوائے آتنک پھیلانے کے علاوہ. یہ کرنا ان کا کام ہے, یہ کرنا ہمارا کام ہے, تمہارا نہیں. ارے کیا ہے رے پہچان تیری؟ ایسے کئیوں لوگ ہیں بھائی, ویڈیوز بنا رہے, بول رہے قطر ایئرویز کا بائیکاٹ کرو, سعودی ایئرلائنز کا بائیکاٹ کرو. کائی کو لکھ جا کے ڈال لیتے کہیں بھی. بہرحال میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, یہ جوکر سالے ہیں, یہ مسخرے ہیں, ان کو کیا ہے, ان کا کوئی لینا دینے نہیں ہے ان کو دنیا داری سے, نہ کوئی اکنامی سے. ہماری اکنامی تو بس اللہ ہی بس رحم کھائے بس, اور کچھ نہیں بول سکتے. بہرحال منظم رہیے, متحد رہیے, نمازوں کی پابندی کریے, اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم.